ایک مہینے میں 10 kg کم کریں، 5 kg کم کریں، 3 مہینوں میں 30 kg کم کریں، یہ اتنا بھیانک اور خوفناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو لوگوں کو بیچ رہے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں، اس کی وجہ سے کیا کیا کانسیکوینسز آتے ہیں۔ یقین کریں، خواتین کو، اسپیشلی فیمیل کو، اپنی باڈی اور ہیلتھ اور ویٹ لاس کو لے کے اتنی کانشیس ہوتی ہے، اتنی ان کی نفسیات ڈسٹرب ہوتی ہیں کہ ان کو اگر کوئی بولے نا کہ یہ پتھر ہے، اس کے اوپر ویٹ لاس کی پلز لکھ کے بوٹل میں ان کو بیچ دے، یقین کرے وہ کھانا شروع کر دیں گی کہ بس پتلا ہو جائے۔ اس حد تک آگے نکل جاتا ہے انسان۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے کیا کیا عوامل ہے کہ کتنا وزن ایک مہینے میں کم ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ گوگل، یوٹیوب، بڑے ہیلتھ پروفیشنل لوگ بھی اپنی رینکنگ اور ویوز اور اپنی مونیٹائزیشن کے چکر میں، اور ٹی وی پہ بھی، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ٹی وی چینلز پہ میں جایا کرتا تھا اور ایک دفعہ 1-2 پروگرام کیے، میں نے ان کو یہ کہا کہ میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا کہ جلدی وزن کم کرنے کے طریقے، ٹھیک ہے، یہ میں کبھی جملہ نہیں بولوں گا، نہ ہی اس کے اوپر بات کروں گا۔ لیکن انہوں نے 1-2 پروگرام کے بعد جب میں ان سے پوچھا، کہہ رہے ہیں مدثر ریٹنگ نہیں آ رہی، کوئی آپ کی ہماری رینکنگ نہیں بڑھ رہی، تو مزہ نہیں آ رہا، کوئی چٹپٹا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو مقصد یہ نہیں ہے کہ 10 kg ایک مہینے میں کم کریں، 25 kg کم کریں، یہ تو پہلے تو یاد رکھیں کہ ایک مہینے کے اندر ایک ایوریج جو ہے 2 سے 3 kg جو ہے ایک ہیلدی ویٹ لاس نارمل انسان کے لیے ہیلدی ہوتا ہے، لیکن اس کو 5-10 پہ لے کے جانا بے وقوفانہ اور انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو ایک کانسیپٹ سمجھاتا ہوں، اس کے پیچھے کانسیپٹ بڑا ضروری ہے۔ صرف گول مقصد نہیں ہے کہ 10 kg میں نے کم کرنا ہے، اس کے پیچھے آپ مقصد اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے تو آپ کو شاید بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے میتھڈ کیا ہوتا ہے، پروسیس کیا ہوتا ہے، پروسیجر اس کو بولتے ہیں کہ ویٹ لاس کے لیے آپ کون سا میتھڈ پروسیجر اپلائی کر رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کا گول ہے کہ آپ نے 10 kg کم کرنا ہے، اپنے ہیلتھ امپروو کرنی ہے، فیٹ لاس، مسل گین کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ڈفرینٹ ڈائٹس ہوتی ہیں، ڈائٹس جو ہیں وہ میتھڈز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کسی اکنامیکل گروتھ کا اندازہ لگاتے ہیں تو سم رولز ڈیفائن ہوتے ہیں، تو آپ اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو یہ میتھڈ جو ہوتے ہیں، پروسیجر یا پروسیس جو ہوتے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ایک انسان اگر بولتا ہے کہ میں بچے پیدا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اولاد چاہیے، تو وہ شادی کے بغیر بھی کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، گورے کر رہے ہیں۔ تو کیا شادی کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟ اگر سوال یہ پوچھیں گے، شادی وغیرہ بچے پیدا کر سکتے ہو، بالکل کر سکتے ہو، لیکن ایز اے مسلم کیا ہوگا؟ وہ حرام ہوگا، حرام کام ہوگا، اور بچے بھی حرام کہلائیں گے۔ کیوں؟ میرج ایک نکاح ہے، اللہ تعالیٰ نے میتھڈ رکھا ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں میتھڈ سکھایا، پورا مذہب ہی میتھڈ کے اوپر ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا باریکی سے دیکھیں، کیسے کہ اگر آپ نے بچے، آپ کو چاہیے، آپ نے شادی کرنی ہے، آپ کو ایک خواہش نفس ہے، تو اس کے لیے اللہ نے ایک میرج کا ایک پروسیس، ایک میتھڈ رکھا ہے کہ شادی کرو، اینڈ نکاح از دا حلال، وہی چیز حلال ہو جائے گی اگر آپ اس کو نکاح کر کے کریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ بولے کہ گورے کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، آپ ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں، بالکل کریں۔ پھر قربانی کا ایک طریقہ کار ہے، قربانی کا ڈیز ہوتا ہے، آپ کو قربانی کا ایک میتھڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل بہت زیادہ لوگ نہیں کرتے، ہم چھوڑ جاتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، حصہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک قربانی کا میتھڈ بتایا، تبھی قبول ہوگی۔ دین حلال، پیسے اگر کمانے ہیں، اس کے لیے ایک میتھڈ ہے، حرام یا حلال۔ اب سوال یہ ہے کہ مدثر لوگ کر رہے ہیں، بالکل بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ نہیں بھی کر رہے، لوگ نہیں اس چیز کے بارے میں سوچتے۔ تو میتھڈ امپورٹنٹ ہے کہ نہیں؟ بحیثیت مسلمان ہمیں اس چیز سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے، اگر آپ نے زندگی میں پیسے کمانے ہیں، تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ حلال ہونے چاہیے۔ اگر شادی کرنی ہے تو نکاح کرو، اس کے بغیر ریلیشن شپ نہیں رکھنا۔ دین شراب سے حرام کرا دیا، گیمبلنگ سے منع کیا گیا، اس کو گناہ کبیرہ سمجھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا وجہ ہے کوئی۔ دین نماز، حج، زکوٰۃ کے کوئی میتھڈز ہیں، نماز پڑھنی ہے، اس کے پروسیجر ہیں، اتنے ٹائم پہ پڑھنی ہے، اتنی پڑھنی ہے، اور یہ اس کے رکعات ہیں، یہ اس کے موقع، سنت اور فرض ہے۔ حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے پراپر رولز اینڈ ریگولیشن، یہ سارے میتھڈز ہیں۔ پھر مجھے بات بتائیں، اگر آپ کے میتھڈ امپورٹنٹ کیوں ہیں یا گول امپورٹنٹ ہے؟ یہ 2 فلسفیز چلتی ہیں اس کے پیچھے کہ آپ کچھ سرٹن گول اچیو کرنے کے لیے جس
اس کو جیسے مرضی اچیو کر لو یا اس کو پراپر وے میں اچیو کر لو. لیکن اگر آپ کے اندر انسان ہے اور آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے سارے میتھڈ امپورٹنٹ ہونے چاہیے. اگر آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ ان کی ویلیوز کو فالو کرتے ہیں تو بالکل آپ فالو کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, حساب آپ نے دینا ہے. اگر آپ کا بچہ, میں اکثر ماں باپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ اے گریڈ لے رہا ہے, اے اسٹار لے رہا ہے, لیکن اس کی کیپیسٹی ہے سی گریڈ لینے کی, لیکن اس کو چیٹ کرنا پڑ رہا ہے, اس کو کہیں سے ایگزامس کا پتہ چل جاتا ہے مطلب پیسے دے کے, تو کیا آپ اس سے خوش ہوں گے کہ اے اسٹار لے لے یا وہ اپنی محنت پہ سی لے لے؟ یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ چیٹ کر کے کر رہا ہے یا وہ محنت کر کے کر رہا ہے. تو میتھڈ امپورٹنٹ ہوا, رستہ امپورٹنٹ ہوا, پروسیس امپورٹنٹ ہوا. دین زندگی میں, ہماری روزمرہ زندگی میں کتنے ایسے کام ہیں جس میں ہم میتھڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ زندگی میں کوئی بھی گول, کوئی مقصد, اگر بامقصد زندگی جیتے ہو, کسی حصول کے لیے, کسی مقصد کے لیے جو رستہ آپ نے اپنایا وہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. اسی طریقے سے گول آپ کا وزن کم کرنا ہو, ہیلتھ کم ٹھیک کرنی ہو, مسل گین کرنا ہو, آپ کی ہیلتھ پرفارمنس بہتر کرنی ہو, آپ کی کوئی بیماری ہو ٹھیک کرنی, اس کے لیے کوئی میتھڈ جو آپ اپناتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جتنے بھی میڈیکل ڈاکٹرز ہیں آپ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ اگر ہارٹ اسپیشلسٹ ہوگا تو وہ آپ کی ای سی جی کریں گے, آپ پہ سرٹن میتھڈ اپلائی کریں گے اور کرنے کے بعد آپ کو رزلٹس بتائیں گے, پھر میڈیکیشن دیں گے, کیونکہ انہوں نے میتھڈ پڑھے ہوتے ہیں. یہی فرق ہے ان میں اور آپ ایک نارمل انسان میں جس کو پتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ڈائٹ ہے نا, یہ سارے کے سارے دنیا میں میتھڈ چل رہے ہوتے ہیں. آپ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کون سا میتھڈ اڈاپٹ کرتے ہو, اس کے اندر 3 مختلف, ایک ڈینجرس ہوتا ہے, ایک انہیلدی ہوتا ہے اور ایک ہیلدی میں آئے گا. اب کیا یہ گول اچیو کر لینا, کوئی سی بھی ڈائٹ ہو تو کیا مقصد اچیو ہو جائے گا؟ یہی میرا ایک مقصد ہے, آپ کو سمجھانا, آپ کے دماغ کے اندر یہ چیزیں ڈالنا کہ وہ پیشنٹ جب میرے پاس آتے ہیں تو بولتے ہیں مدثر, میں ان سے پوچھتا ہوں کتنے کے جی کم کرنا ہے, 40 کے جی, 20 کے جی, 30 کے جی, کتنا کام کر لیں, کتنی امید ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں کوئی 5-10 کے جی جو ہے 1 مہینے میں ہو جانا چاہیے اور 3-4 مہینے میں ہمارا گول اچیو ہو جائے گا. مجھے اندر سے نا وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح نا اس پہ افسوس آتا ہے, دکھ بھی آتا ہے, اور پھر اس کی تمناؤں, خوشیوں, میٹھی میٹھی خواہشوں کے پیچھے کہ اس کو زندگی کی شاید حقیقتوں کا پتہ نہیں ہے. اس کو یہ نہیں پتہ کہ اگر وہ میتھڈ صحیح فالو کرنا چاہے گا یا اگر میتھڈ صحیح کا اس کو آئیڈیا نہیں ہے تو وہ والے میتھڈ اپلائی کر رہا ہے, سوچے جو موسٹ ڈینجرس ہے, جو گوگل یوٹیوب پہ یا کوئی بیچ رہا ہے یا آپ کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگ حرام پیسہ کمانے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں, بیچتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں. اگین یہ انسان کا انفرادی کردار ہوتا ہے. اسی طریقے سے ڈائٹس انڈسٹری میں, فٹنس انڈسٹری میں, اگر آپ کو پتہ ہو کہ جو امریکہ میں, چلیں آپ بڑی اگزامپل لیتے ہیں جی, باہر جو گورے بڑے فٹ ہے وہ یہ ہیں, بالکل میں مانتا ہوں, سب سے بڑی فراڈ انڈسٹری, $1 بلین انڈسٹری ہیلتھ اینڈ فٹنس کی, سپلیمنٹس کی, ویٹ لاس کی, ڈائٹس کی انڈسٹری ہے. جتنی بڑی یہ $1 بلین انڈسٹری, اتنے بڑے اس کے اندر فراڈ اور چیزیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آپ کیوں کسی کی ڈائٹ فالو کرتے ہیں, کیوں ٹپس ڈھونڈتے ہو؟ کوئی نہ کوئی گول اچیو کرنا چاہتے ہو, اس کے پیچھے آپ کا کوئی گول ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آپ کو پرابلم ہوتی ہے, ہیلتھ ڈیزیز ہوتی ہے, وزن کم کرنا ہوتا ہے, مسل گین کرنا ہوتا ہے, آپ اسی لیے جاتے ہو نا. اس لیے جو ڈائٹ, کیٹو ڈائٹ ہے, ویٹ لاس فائبرز ہیں, مورنگا لوگ بیچ رہے ہیں, فار ایور لیونگ کے کانسیپٹ آ رہے ہیں, ایٹکنز ڈائٹ آئی, طرح طرح کی ڈائٹس آتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی ڈائٹ جو ہے وہ یکدم غلط ہے, لیکن آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ ڈائٹ آپ کو انریلسٹک طریقے سے وہ ڈینجرس ہے, انہیلدی ہے یا ہیلدی ہے. اس کا وہی کون میتھڈ ہے کہ حرام ہے, حلال ہے یا اپروپریٹ ہے. اے بی سی کوئی بھی ڈائٹ ہوئی, وہ گوگل, یوٹیوب یا غلط کانسیپٹ آپ کو بیچ کے, آپ کی نفسیات کے ساتھ کھیل کے. دیکھیں سب سے زیادہ پلیئر آپ کو شادی کیے بغیر ریلیشن شپ میں آتے ہیں, انسانوں کو مل رہا ہوتا ہے اور لوگ برے کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مدثر دنیا میں ہو نہیں رہا. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ کر رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے اور آپ وہی من سوچ لیں اور اپلائی کرنا شروع کر دیں اپنے صحت کے اوپر, اپنی نفسیات کے اوپر. اس چیز کو تھوڑا سا سوچیے, اس چیز کو سمجھیے. میرا جو مقصد اور سارا آپ کو اویئرنیس کا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ کون سا میتھڈ آپ اپلائی کریں,
کیا وہ ڈینجرس ہے, کیا وہ انہیلدی ہے, کیا وہ انریلسٹک ہے. اگر اس طرح کے ٹوٹکے, اس طرح کے چونچلے, دیکھیں ایک سمپل چیز ہے کہ آپ کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے پروٹین, کارب اور فیٹ جو ہے نا, یہ مین سورس آف انرجی ہے. پروٹینز, کاربوہائیڈریٹس اینڈ فیٹ, جتنا جو ہمیں گندم, چاول, روٹی, بریڈ, یہ مین سورس آف انرجی ہمیں دیتے ہیں. پھر پروٹینز ہیں جو کہ ہمیں ویجیٹیبل سے نہیں ملتی, جو پیور میٹ سے ملتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کرا دیا ہے. پھر ہمارے فیٹس ہیں, اولیو آئل ہے, نٹس ہیں, ڈرائی نٹس ہیں, یہ سب کے اندر انرجی رکھی ہے. ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اس ڈائٹ کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور مورنگا پاؤڈر, پھر فائبر, پھر ویٹ لاس پروڈکٹ, پھر پروٹین شیکس, پھر سپلیمنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے لوگ زیادہ ہیلدی سپلیمنٹس کھاتے ہیں, ہیلدی سپلیمنٹ, ان کے لیور پہ اس کا اتنا ہی سب سے زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. یس, ہیلدی سپلیمنٹ زیادہ کھانا آپ کا لیور کو تباہ کر دیتا ہے, کیونکہ آپ ہیلدی کھا ہی نہیں رہے, آپ ریلائی کر رہے ہو ان میتھڈ کے اوپر جس کو میں کہتا ہوں حرام میتھڈ ہے. اگین آپ کی چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے, آپ اس کے لیے کون سا میتھڈ اپلائی کرو یہ زندگی. اگر آپ کے بچوں کو نہیں پتہ, یا میرے پاس آنے والے کلائنٹس کو نہیں پتہ, اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بس گول اچیو کرنا ہے, چاہے وہ چیٹ کر کے کر لیں, چاہے وہ 2 نمبری کر کے کر لیں, چاہے وہ حرام طریقے سے کر کے کر لیں, کر تو آپ لیں گے, یہ بہت سے لوگ کر لیتے ہیں, لیکن اس کا خمیازہ, اس کے سائیڈ ایفیکٹس, اس کے ڈینجرس سائیڈ ایفیکٹس, وہ آپ کی نسلوں تک چلتے ہیں. اس وجہ سے بہت ساری لڑکیاں جو شادی سے پہلے 20-20 kg کم کرتی ہیں, بھوکے رہ کے ڈائٹ کر کے, جب وہ ایڈلٹ ہوتی ہیں, ینگ ہوتی ہیں, سنگل ہوتی ہیں, لڑکے بھی بھوکے رہ گئے. شادی کے بعد نمبر 1, پھر تھرو آؤٹ لائف ان کی باڈی اتنی خطرناک حد تک مختلف ویٹ گین کر لیتی ہے اور ہیلتھ اندر سے سسٹم تباہ ہوتا ہے. یہ سب ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کوئک ڈائٹ کرتے ہیں اور اسی سائیکل کے اندر رہتے ہیں. سوچئے, سمجھیے, اور اس میسیج کو اگر آپ کو دماغ و رکلوں میں سمجھ آیا ہوگا تو مجھے فیڈ بیک دینا نہیں بھولیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.